جی سر، میرا آپ کو یہ سوال ہے کہ میں سید فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. تو ہمارے جی یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سید جو ہیں وہ لڑکی باہر رشتہ نہیں کر سکتے. تو ایسا ہوا کہ میرے بابا کی ڈیتھ کے بعد نا تو میری امی نے جو میری سسٹر ان کا رشتہ باہر کر دیا ہے. تو اس بیس پر نا میرے کافی سارے جو ہیں انکلز ہیں ان سب نے نا ہم سے رشتہ ختم کر دیا. مطلب کہ انہوں نے کہا کہ سید تو باہر رشتہ کرتے ہی نہیں ہیں، کسی طرح سے جائز ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے ہمیں فیملی سے کٹ آف کر دیا ہے. تو اس کا اسلام میں کیا ہے کہ ہم لوگ ان کو مطلب بتا نہیں سکتے. ہم نے فتویٰ لے کر ہی ان کی شادی باہر کروائی ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ مسئلہ بنایا ہوا اور 10 سال سے زیادہ ہو گیا کہ ہم سے وہ بات چیت نہیں رکھتے. ہمیں بہت غلط مطلب وے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے رشتہ باہر کر دیا تو یہ سیدوں میں نہیں آتے. تو اس چیز پر میں ان کو کیا بولوں، یا مطلب ایسا کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگ ان کو ایز اے پروف بتائیں کہ بھئی ایک مسلمان ہونا مطلب کافی ہے انسان کے لیے. تو یہ لوگ سید ہیں، مطلب سید باہر نہیں کرتے، ان کی شادی جائز نہیں ہوتی ہے، یہ تو پھر مطلب ناجائز رشتہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے مطلب کافی بزرگ ہیں، ان کے پاس کافی نالج ہے. تو ہم مجھ سے بھی نہیں بات کی جاتی ان سے، کیونکہ ایک ادب آ جاتا ہے بیچ میں. دوسرا یہ کہ پھر وہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے. تو ان سب کے مطلب درمیان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی بات چیت نہیں کرتے. دوسری طرف یہ حدیث ہے کہ جو رشتہ داری ختم کرتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ کس پہ آتا ہے؟ پھر اس چیز کو بھی ہم لوگ مطلب تھوڑا سا ٹینس رہتے ہیں کہ ہماری سائڈ سے ہوا یا ان کی سائڈ سے. ہم نے رشتہ باہر کیا تب جا کے ختم ہوئی ہے، انہوں نے خود سے ختم کی ہے. اور کافی سارے علماء کرام وہ اس چیز کا جواب نہیں دیتے. تو اس چیز کو ہم لوگ کیسے لے کے چلیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ سیدہ نادیہ. نادیہ، یہ کون سے علماء کرام ان کے پاس آپ جا رہی ہیں جو اتنی سی بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ کو؟ یہ میں ماننے سے قاصر ہوں. اللہ نہیں تعالیٰ آپ کو مطلب آسانی آپشن دے. نہیں دیتے. بہت سارے مطلب لوگ ہیں ایسے ہماری فیملی میں، وہ نہیں اس چیز کو مطلب اٹھاتے، نہیں بات کا جواب دیتے. تو وہ ہمیں ہی غلط کہتے ہیں کہ آپ نے رشتہ باہر کرنا ہی نہیں چاہے تھا، آپ لوگوں کی رشتہ داری اس وجہ سے ختم ہوئی ہے. شادی کی جاتی ہے، مگر یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے نا کہ ناجائز سمجھتے ہیں، تو یہ میرے لیے بھی ایک نئی بات ہے. وہ کچھ زیادہ ایکسٹریم کیس ہے، کیونکہ وہ یہ لفظ استعمال نہیں کرتے سادات جو ہے نا کہ ناجائز ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اچھا ہوتا. میں آپ کو کیس سناتا ہوں اور بڑا لاجیکل کیس دیتے ہیں کہ ہر فیملی کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. اس کلچر کے اندر کچھ ویلیو سسٹم ایسے ہیں جو کہ سادات نے اگر رکھی ہوں تو بائی دا وے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. میں خود سید زادہ ہوں، مجھے پتہ ہے سادات کے جو حالات چل رہے ہیں. کوئی بندہ صرف سادات ہونے کی بنا پہ یہ نہیں کہہ سکتا، ایٹ لیسٹ آج کل تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی ہمارا جو سسٹم ویلیو سسٹم ہے وہ اسلامی ہے. یہی حالات ہوتے تو پھر پوری دنیا اٹریکٹ ہوئی ہوتی سادات کے گھروں کی طرف. نہیں ہے اسلامی. بہرحال تو وہ کہتے ہی ہیں کہ، اور یہ بائی دا وے ہر فیملی والے ہی کہتے ہیں، مگر سادات یہ کہتے ہیں کہ بھیا ہمارا جو ویلیو سسٹم ہے وہ تھرو آر بلڈ لائن آف کورس وہ ریلیجیسلی انگرینڈ ہے. وہ مذہب اور عقیدے کو ہی ویلیو سسٹم بناتا ہے. تو ہم باہر کہیں جائیں گے تو عقیدہ ہلے گا. اب آپ کو مجھے دونوں کو پتا ہے وہ شیعہ سنی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں ایسے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب شیخ برادری، گجر برادری، چودھری برادری اور کون ہیں لوگ پاکستان میں موٹے موٹے ارائیں اور جو بھی ہیں، یہ لوگ بھی یہی جملہ بولتے ہیں کہ ہمارا جو ویلیو سسٹم، مگر کوئی اور فیملی یہ نہیں کہتی کہ ہمارے ویلیو سسٹم میں اسلام انگرینڈ ہے تو اسلام اور عقیدے میں فرق آ جائے گا. لوگ کہتے ہیں بھیا معاملات جو ہیں لڑکی کے سخت ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کلچر کو نہیں سمجھ سکتی. 100 طرح کے ہمارے معاملات ہیں جو خاندانی ہیں، تو لڑکی بیچاری آئسولیٹ ہو جاتی ہے. کسی اور خاندان میں ایسے ایسے رسم و رواج ہوتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہیں، تو لڑکی کے اوپر بہت پریشر آ جاتا ہے. تو بات میں وزن تو ہے، بس ایک ہی جرا کی جا سکتی ہے کہ جب اللہ نے اصول نہیں بنایا تو آپ کوئی نیا اصول نہیں بنائیں گے. ہاں احتیاط کر لیجئے تو اچھی بات ہے، کریں احتیاط، مگر سب نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کا یا لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اللہ نہیں زیادہ جائز کی بات کی ہے نا. تو آئی ایم کائنڈ آف اسیومنگ، میں مفروضہ استعمال کر رہا ہوں، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ وہ شیعہ سنی بات کر رہے ہیں.
کیونکہ سادات میں مسائل تو ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صلہ رحمی جو ہے نا, یہ دو الگ الگ اپوزنگ چیزیں ہیں, یہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے تعلق توڑا ہے تو میرے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. نہیں, سوری, آپ کو پرویکٹیولی پریمپٹیولی کرنا چاہیے تھا, مگر چلے نہیں کیا. اب ریئیکٹیولی آپ کو کرنا پڑے گا, جا کے ان کو منانا تو پڑے گا. ٹھیک ہے, مشکل کام ہے, جی ہاں مشکل کام ہے, مگر اسلام چھٹی نہیں دیتا کسی بندے کو. آف ڈے کوئی نہیں ہمارا, جہاں چیز مسئلے میں ہے تو ان کو بچائیں. رشتہ دار ہے, پہلا حق ہے ان کا, بچائیں تو صحیح. تو آپ اپنے لیے نہیں, ان کے لیے بھی آپ یہ والنٹیرلی ان کے پاس جا کے تعلق بحال کرنے کی پوری کوشش کریں گے. And that's something which is not a favor onto them, that's a favor onto you as well. Okay, it's going to pave your psychology into a positive behavior. Okay, so let's not dwell too much into it because I don't want to go into a Shia Sunni debate. So I understand when they say najais, they mean سنیوں میں شادی کیوں کر دی ہے, okay, یا پھر شیعوں میں شادی کیوں کر دی ہے, اور whatever, you know, vice versa situation. ورنہ ناجائز نہیں کیوں کہہ سکتا کہ میں نے جی آرائیوں میں شادی کر دی ہے, حالانکہ وہ مسلمان لڑکا ہے تو ناجائز تو نہیں ہو سکتی نا. بہرحال I'm assuming کہ آپ کی بہن کی شادی ہوئی ہے, بیٹی کی ہوئی ہے, تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے, کیونکہ پھر شیعہ بچی کا شوہر اگر سنی ہو تو بچے سنی ہو جائیں گے, اس لیے وہ زیادہ تر مسئلہ کرتے ہیں. اور اگر سنی بچی کا شوہر شیعہ ہو تو بچے شیعہ ہو جائیں گے, اس لیے مسئلے کرتے ہیں. تو اس لیے نہیں کہ صرف سیدوں میں شادی نہیں ہوتی, سید زادے باہر نہیں شادی کرتے اپنی بچیوں کی. غیر سید بھی اپنی بیٹیوں کو سید زادوں میں دینے میں دو دفعہ کتراتے ہیں کہ یار یہ بیچ میں سے شیعہ نہ نکل آئیں. Why are we hiding basic things here? Okay, we have to say what it is, ورنہ بات درست نہیں ہوگی اور حق نہیں پہنچے گا. زیادہ تر سادات شیعہ ہیں, جی ہاں بالکل زیادہ تر ہیں, ماننا تو پڑے گا. تو ان کے اور ہمارے بیچ میں کوئی ایسے عقیدے کے مسائل تو ہیں, ہاں تو ماننا پڑے گا. کیا شیعہ مسلمان ہوتے ہیں؟ I totally believe کہ شیعہ مسلمان ہوتے ہیں, تو جائز تو ہوتی ہے شادی, 100% جائز ہوتی ہے. یہ نہ صرف میں کو مفتی تو نہیں ہونا, میں مفتیان کا جمہور فتویٰ ہی بتا رہا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ مجھے اس کے لیے فتوے کی ضرورت نہیں تھی, مجھے پتا ہے کون مسلمان ہے کون نہیں. جو اللہ تعالیٰ کو کی وحدانیت کو اور نبی علیہ السلام کے آخر الزمان ہونے پہ بلیو کرتا ہو, اس کے اوپر میں اور آپ کسی بھی مفتی یا مولوی کے پاس جاتے وقت دو دفعہ سوچنا چاہیے کہ کیوں لے جا رہا ہوں ایک بندے کو مسلمان غیر مسلمان کہتے ہوئے. But that's why I said I don't want to go into that Shia Sunni debate. I hope I've answered the bigger part of your question. You have to go to your people. Sorry, tough job, you gotta do it. Okay. ویسے بھی وہ آپ کے بڑے لگ رہے ہیں مجھے, تو چھوٹوں کو کام ہوتا ہے کہ بڑوں کو سب سے پہلے حق پورا کریں کہ ان کو دوزخ میں جانے سے بچائیں, کہ قطع تعلقی سے وہ دوزخ کی طرف گامزن ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. حدیث ہے اس کے اوپر, جس نے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھا جنت حرام ہوگی اس کے اوپر. ٹھیک ہے, ہم میں سے نہیں ہے وہ, اس سے وعید سنا رہے ہیں اور کہ میں مفہوم سنا رہا ہوں, حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے, حدیث ڈائریکٹلی اس کے اوپر تنبیہ کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہیں رکھ سکتے آپ. ٹھیک ہے.